الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی آج کے عنوانات: ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جاری کردہ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک اپ ڈیٹ 2019، اس میں پاکستان کی صورتحال اور مریم نواز اور ان کے کزن یوسف عباس کا عدالت نے مزید ریمانڈ نہیں دیا، اور ایک نظم دی پاک پنجاب دی، یہ آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہیڈ کوارٹر منیلا فلپائن میں ہے۔ وہاں سے ہیڈ کوارٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایشو ہوا ایک اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ، ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک اپ ڈیٹ 2019۔ اس کے مطابق، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر جو ہیں پاکستان میں، یاو ہونگ یانگ ہیں جی، وہ جو فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ فنانشل ایئر جب اینڈ ہوگا، یعنی جو اب جاری ہے 2019 اور 2020، تو اس کی اینڈ پر جو صورتحال ان کی اسیسمنٹ کے مطابق ہوگی، وہ ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ، جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، وہ 2.8% ہے، اور ان کے گمان کے مطابق افغانستان بھی انہوں نے اسی ریجن میں شامل کیا ہے، تو گویا افغانستان سے بھی ہم پیچھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے محیر العقول لینڈ مارک اچیو کیے ہیں کہ افغانستان بھی ہم سے آگے ہے۔ اب اور کیا کہیں، تو مجموعی طور پر 2.8% انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے گروتھ ریٹ، جو اسی کے مطابق ہی کم و بیش اب بھی ہے، اور اینڈ پر بھی یہی ہونے کا امکان ہے، بقول ان کے ایون نیکسٹ فنانشل ایئر میں بھی یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہنے کا چانس ہے۔ تو اس کی تھوڑی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے مطابق بنگلہ دیش اس ریجن میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ رکھنے والا ملک ہے، 8%، اور 8% کسی ملک کی اکانومی کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ سمجھ لیں کہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ جو ریٹ ہوں گے اس وقت وہ 8%، 9% سم تھنگ اراؤنڈ دیٹ، کہ ڈبل ڈیجٹس میں تو بڑا ہی ریئر ہوتا ہے۔ چین کا کبھی چلا جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو 8% جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت ہی کمنڈیبل ہے، حیران کن ہے، اور یہ بنگلہ دیش کا ہے، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری محب وطن طاقتیں ان کو غدار کہتے تھے۔ جب سے وہ غدار ہم محب وطن لوگوں سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ جراثیم اپنی جو فوج ہے اس میں وہ جراثیم کچھ سپرے کیا ہے، وہ مار دیے، جو محب وطن کا جذبہ لیے پولیٹیکل عدم استحکام پیدا کرتے تھے، کیونکہ جنرل حسین محمد ارشاد ان کا لاسٹ فوجی حکمران تھا، اس کو انہوں نے چند سال جیل میں رکھا، تو پھر جرنیل جو ہیں ان کی طبیعت سیٹ ہو گئی، اور پھر انٹرنیشنل جو ٹھگ ہیں، کیونکہ وہاں پر انہیں ٹینٹیکلز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کہ خلیج بنگال سے یا اس کے قریب کوئی بہت زیادہ تیل کی سپلائی جو ہے وہ ان کی طرف نہیں جاتی، وہاں انہیں کوئی کسی قسم کی مداخلت کا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر ان کو وہاں بڑے ایکٹر اویلیبل ہیں، تو کیونکہ ان کے سروں پر وہ شفقت کا ہاتھ، جو ہماری محب وطن طاقتوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ 7 سمندر پار سے 5 کونوں والے وہ جو جادوگر ہیں وہاں سے جاری ہوتا ہے، وہ وہاں نہیں ہوتا، اس لیے اب بنگلہ دیش جو ہے غدار ملک ہونے کے باوجود ترقی کر رہا ہے، اور ہم محب وطن ہونے کے باوجود 2.8% پر ہیں۔ کمپیئر کریں 2.8% اور 8%، کتنا فرق ہے؟ تقریباً 5.2% کا فرق ہے، حیران کن ہے۔
اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کا سائز جو رقبے کے اعتبار سے وہ ہمارے تقریباً سندھ کے برابر ہے، اور ٹوٹل آبادی 17-18 کروڑ ہے، کم و بیش پورے پاکستان جتنی ہے آبادی، اور اس میں سے بھی آدھا ملک جو ہے وہ ہر سال پانی میں ڈوب جاتا ہے، یعنی خلیج بنگال میں جب طوفانی آتی ہے اور بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو ہر طرف سمجھ لیں سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حالت ان غداروں کی۔ اب بنگلہ دیش 8% ہے، اس کے بعد انڈیا ہے 7.2%، کیونکہ ان کے پاس بھی غدار فوج ہے، ہمارے پاس محب وطن ہے، تو یہ فرق ہے۔ غدار فوج ہو تو ترقی ملک کرتا ہے، محب وطن ہو تو پھر گیت گاتا ہے۔ اور انڈیا کے 7.2% کے بعد دو ملک ہیں، مالدیپ چھوٹا سا ملک اور نیپال، یہ دونوں کا ایک ہی گروتھ ریٹ ہے 6.3%، یہ بھی بڑا امپریسو ہے۔ بھوٹان 6%، اور سب سے آخر میں جو یعنی ان کے آخر میں ہمارے ہم سے آگے ہی ہے پھر بھی، وہ سری لنکا کا 3.5% ہے، اور اس سے بھی آگے افغانستان 3.4% ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان 2.8%۔ آپ اس پر جتنا چاہیے تو یہ کہ اس پر ایک یعنی وہ جو ہے نا صاحب بڑے ٹویٹس کرتے ہیں اور بڑے نغمے بناتے ہیں، نغموں سے گویا جنگ جیتتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ اس پر بھی ایک ٹریلر بنا دیں جی، کہ پاکستان محب وطن طاقتوں کے فضل و کرم سے اپنا 2.8% کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا، کہ افغانستان بھی ہم سے 3.4% ہے، ہم 2.8% ہے، یعنی افغانستان بھی 0.6% ہم سے آگے ہے۔ اب اس پر کیا کریں جی؟ کوئی وہ غالب کہتا تھا کہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، ہاں جی، اب ساتھ کوئی نوحہ گر ہی رکھا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کچھ کہیں گے تو آپ غدار ہیں۔ اب اس کی فردر تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ پاکستان میں جو زراعت کا گروتھ ریٹ پچھلے دور حکومت میں تھا وہ 3.9% تھا، اب گر کر 0.8% ہو گیا۔ کافی ہے نا؟ یا اور کوشش کریں؟ اور انڈسٹریل گروتھ ریٹ جو ہے وہ پچھلے دور میں 4.9% تھا، اب 1.4% ہو گیا، ہاں جی۔ تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ 5.1% سے ڈاؤن 2.1% آ گئی۔ اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور کنسٹرکشن جو ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت خان صاحب نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں جن میں سے اب یہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ ویسے چند ارب روپے جو ہیں وہ اپلیکیشن فی کی صورت میں حکومت نے لے لی ہیں تاکہ سند رہے، اور وہ جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی ڈراپ ہوئی ہے 7.6% کے حساب سے۔ تو ماشاءاللہ یہ کافی ہوپ فل انڈیکیٹرز ہیں، یہ اگر ہم کوششیں جاری رکھیں تو امید ہے کہ 0% یا -% میں آ جائیں گے، ہے جی، خدا کرے زور بازو اور زیادہ۔ تو یہ تو تھی فیوض و برکات محب وطن گیتوں کی، اور صادق و امین، اور یعنی کیا ہینڈسم لوگ ہیں، تو جن کو یعنی محب وطن، حب الوطنی کا، امانت کا، صداقت کا یہ تمغہ لیے پھرتے ہیں، ہاں جی۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ مریم نواز اور یوسف عباس، جو مریم نواز کے چچا کے بیٹے ہیں، چودھری شوگر مل میں جو ان پر الزامات ہیں کہ منی لانڈرنگ کی ہے، ہاں جی، یوسف عباس جو ہے وہ بچہ ہے، یعنی جب یہ بنی وغیرہ تھی نا سارا سلسلہ، تو وہ بھی آپ سوچ لیں کتنی عمر کا ہوگا جی۔ تو بہرحال ان پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے منی کو لانڈر کیا ہے۔ تو اس کیس میں تقریباً 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے دونوں، اور بار بار کبھی 2 ہفتے کا، 7 ہفتے کا، یعنی پورے فین فیئر کے ساتھ ان کو ریمانڈ دیا جاتا ان کا نیب کو،
اور وہ نیب والے تفتیش کرتے رہے. بالآخر اب لگتا ہے کہ یا نیب والے تھک گئے ہیں یا عدالت دے کے ریمانڈ دیتے دیتے تھک گئی ہے. جو بھی ہوا ہے اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر یعنی جیل بھیج دیا گیا ہے. اس کا مطلب، اور جیل وہ کون سی ہے؟ وہی کوٹ لکھپت جہاں پر میاں محمد نواز شریف زیر حراست ہیں یا اپنی قید جو ہے وہ بھگتا رہے ہیں. تو وہیں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہیں اب پہنچا دیا گیا. وہ ملاقات کرنے گئی نہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار ہوا. تو اب تقریباً 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا. واپس جیل بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ضمانت کے لیے یعنی پوسٹ اریسٹ بیل اب کروا سکتی ہیں. یعنی اس کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے. اب عدالت کی مرضی ہے کہ وہ ضمانت دے یا نہ دے. جی تو یہ یعنی ان کی جرت اور بہادری کہ بار بار انہیں اریسٹ کیا گیا، بار بار سزائیں دی گئی، پھر بھی وہ جھکے نہیں. یہ جو عظیمت ہے نا، اور حالانکہ وہ بیرون ملک رہ بھی سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں رہے. یہ جو حساس لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑا ایک سٹیمولیٹنگ سا معاملہ ہے. ظاہر ہے جو صادق و امین ہے ان کے لیے نہیں ہے وہ جن کے ضمیر ایکٹیویٹڈ ہے نا ان کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک نظم پچھلے سال میں نے کسی دوست کے کہنے پر لکھی تھی. آج تک آپ کو جتنی بھی نظمیں سنائی ہیں، جتنے بھی اشعار سنائے ہیں جو اپنے تھے، وہ بنیادی طور پر میرا اپنا ہی انیشیٹو تھا. وہ کسی کی سمجھ لیں کہ کسی کے کہنے پر یا فرمائش پر نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اشعار جو ہیں یہ فرمائش پر لکھے گئے. اور میں ان کو پوری طرح آؤن بھی کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف فرمائش پر. ظاہر فرمائش وہی قبول ہوگی جو میرے جذبات یا احساسات یا نظریات کے مطابق ہوگی. تو بہرحال اس کا انیشیٹو میرا نہیں تھا، لیکن سبسٹانس پورا جو ہے وہ میرا ہی ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں اس نظم کی صورت میں آج کوئی وضاحت نہیں کروں گا، اس لیے کہ بڑا آسان سا ہے، سب سمجھ جائیں گے کیا ہے اور کس کے متعلق. اس کا عنوان ہے کہ دھی پاک پنجاب دی. یعنی یہ پنجابی میں ہے کہ دھی پاک پنجاب دی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے جو دوست تھوڑا یعنی الرجک ہوں وہ بے شک نہ سنیں، کچھ اور سن لیں. تو عرض کرتا ہوں کہ دھی پاک پنجاب دی. ظلم تے جبر نال ٹکرا گئی دھی پنجاب دی. ظلم تے جبر نال ٹکرا گئی دھی پنجاب دی. جرت تے صبر دی بنی ہوئی جویں جاپ دی. ظلم تے جبر نال ٹکرا گئی دھی پنجاب دی. جرت تے صبر دی بنی ہوئی جویں جاپ دی. تے ستم گراں سمجھیا عورت ذات اے ڈر جاسی. ستم گراں سمجھیا عورت ذات ڈر جاسی. ویکھیا لوکائی نے باہیں بیٹی باپ دی. ستم گراں سمجھیا عورت ذات ڈر جاسی. ویکھیا لوکائی نے باہیں بیٹی باپ دی. تے وڈے وڈے سور میں بھی کمب کمب جاندے. وڈے وڈے سور میں بھی کمب کمب جاندے. جد ظلم نو للکارے عزت راوی چناب دی. وڈے وڈے سور میں بھی کمب کمب جاندے. جد ظلم نو للکارے عزت راوی چناب دی. ظلم تے جبر نال ٹکرا گئی دھی پنجاب دی. جرت تے صبر دی بنی ہوئی جویں جاپ دی. ستم گراں سمجھیا عورت ذات ڈر جاسی. ویکھیا لوکائی نے باہیں بیٹی باپ دی. تے وڈے وڈے سور میں بھی کمب کمب جاندے. جد ظلم نو للکارے عزت راوی چناب دی. تے ایدے چوں جھلک دسے رضیہ سلطان دی. ایدے چوں جھلک دسے رضیہ سلطان دی. چاند بی بی لگے من تاریخ دے باب دی. ایدے چوں جھلک دسے رضیہ سلطان دی. چاند بی بی لگے من تاریخ دے باب دی. تے سندھی بلوچ پختون بھاویں اہل پنجاب ہون. سندھی بلوچ پختون بھاویں اہل پنجاب ہون. تعبیر سارے مظلوماں مجبوراں دے خواب دی.
ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚ ਪਖਤੂਨ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵਣ, ਤਾਬੀਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਵੀ ਚਨਾਬ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਝਲਕ ਦਿਸੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਲੱਗੇ ਮੈਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਬ ਦੀ। ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚ ਪਖਤੂਨ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵਨ, ਤੇ ਤਾਬੀਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਮਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੀਮਤ ਹੈ ਭਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਮਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੀਮਤ ਹੈ ਭਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਬਣੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਦਰਤਾ ਖੁੰਜਰਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਨਾਲ ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਬਣੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਦਰਤਾ ਖੁੰਜਰਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਸੀਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਸੀਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ, ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਕਿ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਏ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡੇ ਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਈ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਸਬਕ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਬਕ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ੇ ਅਸ਼ਰ ਸ਼ਫਾਤ ਪਾਣ ਸ਼ਾਲਾ ਰਿਸਾਲਤ ਮਆਬ ਦੀ। ਕਿ ਸਬਕ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਅਸ਼ਰ ਸ਼ਫਾਤ ਪਾਣ ਸ਼ਾਲਾ ਰਿਸਾਲਤ ਮਆਬ ਦੀ। ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਏ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡੇ ਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਈ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਸਬਕ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਫਾਤ ਪਾਣ ਸ਼ਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਲਾ ਰਿਸਾਲਤ ਮਆਬ ਦੀ। ਸਬਕ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਫਾਤ ਪਾਣ ਸ਼ਾਲਾ ਰਿਸਾਲਤ ਮਆਬ ਦੀ। ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਈ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਈ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਬੋਤਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਰਬਾਬ ਦੀ। ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਬੋਤਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਰਬਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲਲਕਰ ਕੇ ਸੁਨਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲਲਕਰ ਕੇ ਸੁਨਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਂਦੀ ਜੇ ਬਣੀ ਬਿਨਤ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦੀ। ਕਿ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲਲਕਰ ਕੇ ਸੁਨਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਂਦੀ ਜੇ ਬਣੀ ਬਿਨਤ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਬੋਤਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਰਬਾਬ ਦੀ। ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲਲਕਰ ਕੇ ਸੁਨਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਂਦੀ ਜੇ ਬਣੀ ਬਿਨਤ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ